بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ خطرناک بیویاں۔ ایک بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اگر بیٹیاں سب سے اچھی ہوتی ہیں تو یہ اتنی خطرناک بیویاں آخر کہاں سے آتی ہیں؟ داماد اور بیٹا۔ داماد اچھے ہیں کہ وہ بیٹی کو خوش رکھتے ہیں، اور بیٹے برے ہیں کیونکہ وہ بہو کو خوش رکھتے ہیں۔ مرد کا رونا۔ نفسیات کہتی ہے ایک عورت کا رونا عام سی بات ہے، مگر جب ایک مرد روتا ہے تو وہ ایک عورت سے 10 گنا زیادہ ذہنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ خدا کو بتاؤں گی، قبروں پر پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے لوگ کتنی بے دردی سے زندہ لوگوں کو کچل دیتے ہیں۔ بیوی کی نسلیں۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمے نہیں، لیکن اگر بیوی سعادت سمجھے ان کی خدمت سر انجام دیتی رہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا صلہ اور اجر ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں تک سنور جاتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، دھوکے دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ نصیب۔ رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے، لہذا رزق کے لیے کبھی مرد کو نہ چھوڑو اور اولاد کے لیے کبھی عورت کو نہ بدلو۔ بد دعا۔ کسی کو بد دعا دینی ہو تو کہو، خدا تمہارے دل میں ایسے انسان کی محبت ڈالے جو تمہاری پرواہ نہ کرتا ہو۔ سخت دل۔ مجھے لگتا ہے انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ جوانی۔ ہماری جوانیاں وہ شخص کھا جاتا ہے جو ہماری زندگی کا حصہ ہی نہیں ہوتا۔ گہری محبت۔ وہ محبت بہت گہری ہوتی ہے جس کی شرائط دوستی سے ہو۔ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ محبت سحری میں پیے گئے پانی کے آخری گھونٹ کی مانند ہونی چاہیے، جس کے بعد کسی اور چیز کی گنجائش نہ رہے۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ مجھے 100 بار بھی زندگی ملی تو میں ہر بار تمہارا انتخاب کروں۔ مجھے تم سے محبت کرتے رہنا پسند ہے، کسی بھی بدلے کی تمنا کے بغیر۔ میرے لیے یہ کافی ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ ایک بزرگ نے کتے سے پوچھا کہ تو بہت وفادار ہے، تجھ میں 2 خامیاں ہیں، تو دیوار پر پیشاب کرتا ہے، دوسرا فقیر پر بھونکتا ہے۔ کتے نے جواب دیا، زمین پر پیشاب اس لیے نہیں کرتا تاکہ خدا کا کوئی بندہ یہاں سجدہ نہ کر دے، فقیر پر اس لیے بھونکتا ہوں کہ وہ بندے سے مانگتا ہے، خدا سے نہیں۔ برداشت۔ اے زندگی آسان ہو جا، اب برداشت نہیں رہی۔ محبت نہیں ملتی۔ اگر دونوں میں سے ایک کے دل میں بھی کھوٹ ہو تو بے شک کعبے سے لپٹ کر مانگو یا تہجد کے سجدوں میں، محبت نہیں ملتی۔ مردانگی۔ رات کے اندھیرے میں عورت کے ساتھ سونا مردانگی نہیں، بلکہ دن کے اجالے میں عورت کو عزت کی چادر اڑانا مردانگی ہے۔ سسکیاں۔ سجدے میں جھکے سر کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ ان کلمات کے بیچ جو سسکیاں گونجتی ہیں، وہ عرش پر بیٹھا سنتا ہے اور بڑے پیار سے سنتا ہے۔ تھک گئے ہو دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔
راحتیں جلد نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ فکر نہ کرو، اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے انشاءاللہ۔ حضرت علی نے فرمایا، آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو، کیونکہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ پڑوسی، اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، غیر مسلم یا کچھ اور ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا، تنگ دست اور پریشان ہے تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ کڑوا سچ، مر جانے والے شخص کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے کسی کو دے دے جاتے ہیں، جبکہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی اور زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ بات سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ ضرب لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ نصیب میں بہتر جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ کی تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال بخوبی واقف ہے، اور نصیب میں بہتر ہو جو تم جانتے ہو وہ تمہیں وہی ملے گا۔ پیتا شراب ہے، کہتا ہے کہ نشہ خراب ہے، خود کرتا نہیں اور کہتا ہے کہ قسمت خراب ہے۔ یہاں ہر ایک آدمی کی یہی کہانی ہے، اچھا خود نہیں اور کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ باپ کی نصیحتیں اور گھر کی مصیبتیں جنہیں یاد رہتی ہیں وہ کبھی غلط راستے پر نہیں جاتے۔ انصاف کی آخری عدالت یہیں سے شروعات ہوگی۔ چھوٹا بڑا، امیری غریبی سب ختم، دولت کی کرنسی بند، نماز اور اعمال کے علاوہ کوئی طاقت کام نہیں آنے والی۔ آؤ آخرت کی تیاری کریں، نماز پڑھیں، نماز میں ہی کامیابی ہے۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، اے انسان ذرا غور تو کر تو خود کیسا ہے۔ عورت جوانی میں بیوی بن کر الگ ہونے پر زور دیتی ہے اور بڑھاپے میں ساس بن کر اکٹھا رہنے کی سیکھ دیتی ہے۔ باپ وہ تارا ہے جو اپنے بچوں کی خوشی کے لیے 1000 بار ٹوٹ سکتا ہے۔ اکیلے پن کا درد کیا ہوتا ہے یہ صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو اپنوں کے ساتھ ہونے کے بعد بھی اکیلے ہوتے ہیں۔ جب برے دن آتے ہیں تو بدھی بھی گھاس چرنے چلی جاتی ہے۔ انسان چاہ کر بھی صحیح نرنے نہیں لے پاتا، اس لیے تو کہا جاتا ہے انسان برا نہیں ہوتا، اس کا وقت برا ہوتا ہے۔ دولت اور سکون تو وقت کے ساتھ مل جاتا ہے، لیکن باپ جیسا سہارا دوبارہ نہیں ملتا۔ میرے پاپا نے بے شک محل نہیں بنایا ہے کوئی، مگر جس جھونپڑی میں ہم رہتے ہیں وہ سکون ہمارا ہے۔ کھوئی ہوئی دولت اور بھولی ہوئی شکچھا اور کھوئی ہوئی صحت پھر بھی لوٹ سکتی ہے، پر کھویا ہوا وقت کبھی لوٹ نہیں سکتا۔ آج کل خون کے رشتے ہی خون زیادہ پیتے ہیں۔ چغل خور غیروں سے ڈر نہیں لگتا، ادھر کی بات ادھر کرنے والے اپنے لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ جیب خالی تھی پھر بھی ہماری فرمائشوں سے منہ نہیں موڑا، میں نے اپنے باپ سے بڑا امیر انسان آج تک نہیں دیکھا۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان ہے اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ میں وہ تھا جو سب کو اپنا سمجھتا تھا، پھر وقت نے سبق سکھایا اور مجھ سے کہا کہ سب اپنے نہیں ہوتے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے
اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی خوشبوؤں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ، نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ سچ کا کامیابی کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو کبھی نہیں بھول سکتا جنہوں نے میری زندگی میں تب اجالا کیا جب میں دکھوں کے اندھکار میں ڈوبا ہوا تھا۔ عمر بھر کا پسینہ اس کی گود میں سوکھ جائے گا، ہم سفر کیا چیز ہے یہ بڑھاپے میں سمجھ آئے گا۔ کمال ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور دکھ کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ سکھ میں جو کام آئے وہ رشتے ہیں، اور جو دکھ میں کام آئے وہ فرشتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قدرت کا انتقام، چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دھوکے دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ گھٹیا انسان، سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارے راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں ہے وہ تمہارے بارے میں کہے۔ ایسے شخص سے تعلق ختم ہونا ہی غنیمت ہے۔ آزمائش، وہ وقت گزر گیا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی آزمائش مجھے کمزور کر دیتی تھی۔ اب تو میں درد سہ سکتا ہوں جو مجھے اللہ کے قریب لے جائے۔ اب میں ہر وہ جان سے پیاری چیز قربان کرنے کو تیار ہوں جس کے بدلے مجھے میرا اللہ مل جائے۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پر لگتا ہے، چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی ہے، لیکن عورت کو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی۔ بہن اور بیوی، جسے آپ اپنی بہن کو اس کے سسرال میں خوش دیکھنا چاہتے ہو، ایسے ہی اپنی بیوی کو بھی خوش رکھو، کیونکہ وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ نامحرم کو چھونا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ دوستو، آمین لکھنا نہ بھولیں۔ دل سے دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں، فرشتے انہیں عرش الہی تک لے جائیں اور آپ کے ہاتھ گرنے سے پہلے وہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ آمین۔ دوست، ایک اچھا دوست پھول کی طرح ہوتا ہے جسے ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے اور توڑ بھی نہیں سکتے۔ اگر توڑ دیا تو مر جائے گا، اور اگر چھوڑ دیا تو کوئی اور لے جائے گا۔ خواہش، کچھ لوگ ہمیں محبت سے دیکھتے ہیں، کچھ تجسس سے، اور کچھ حسد سے، اور کچھ جلن سے دیکھتے ہیں۔ مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ یا اللہ، وہ جو کچھ ہمارے لیے چاہتے ہیں انہیں بھی وہی عطا فرما۔ نصیب بدلنے پر لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اللہ کافی ہے۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَکیلا۔
اور اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اپنوں کے دیے ہوئے کچھ گھاؤ معافی کو سویکار کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ کیوں غرور کرتے ہو اپنے 4 دن کی ٹھاٹھ پر، مٹھی بھی خالی رہے گی جب پہنچو گے گھاٹ پر۔ درد تب نہیں ہوتا جب دشمن وار کرتا ہے، اصل زخم تب لگتا ہے جب اپنوں کی چپی اور غیروں کی سازش میں شامل ہو۔ زندگی میں ایک بات اچھے سے سیکھی ہے، جسے جان سے زیادہ چاہو وہ انسان ہمیشہ بدل ہی جاتا ہے۔ آج کی سیکھ ہمیشہ اپنے بارے میں سوچنا اور اپنی خوشی کے لیے جینا اچھا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہمیں وہ بھی کر لینا چاہیے جو ہمارے اپنوں کو پسند ہو۔ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بہتر کریں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان میں سے اندکاش یہ نہیں چاہتے کہ آپ ان سے زیادہ بہتر کریں۔ جھوٹی ہمدردی کبھی نہیں دی ہم نے کسی کو، جس کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں۔ پرکھنے والے بہت ملے مجھے، کاش کوئی سمجھنے والا ہوتا۔ قدرت جب کسی کے ساتھ کیے گئے دھوکے کی سزا دیتی ہے تو یاد رکھنا، بولنے کے لائق تو دور کی بات ہے، رونے کے لائق بھی نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے 3 دل کو چھونے والے جملے۔ شامی بچی نے مرتے وقت کہا تھا کہ میں اپنے اللہ کو جا کر سب کچھ بتاؤں گی۔ دوسرا، لڑائی کے دوران ایک عراقی بچی نے بھاگتے ہوئے صحافی سے کہا، انکل میری ویڈیو مت بنائیں، میں بے حجاب ہوں۔ تیسرا، فلسطینی بچے نے بھوک سے بے حال ہو کر التجا کی، یا اللہ مجھ سے میری زندگی لے لے تاکہ میں جنت میں کھانا کھا سکوں۔ خالی ہاتھ وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس نامکملات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ یقین رکھنے والوں کو وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ شادی کے بعد ہر لڑکی کو اپنے گھر کا سکھ نصیب کرے، کبھی کسی کی محتاجی نہ آئے، ایسا گھر جس میں وہ سر اٹھا کر جی سکے۔ شوہر کے بغیر گھر۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ تہجد تو عشق کی نماز ہے۔ سچا آدمی اس فقیر کی طرح ہوتا ہے جسے روزانہ کئی کتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امانت ادا کرنا رزق کی چابی ہے۔ دیری میں بہتری۔ اگر دعائیں قبول نہ بھی ہوں تو اللہ پر یقین رکھنا، اسی سے ہی مدد مانگنا، وہ دے گا ضرور، اور دے گا صرف تمہاری بہتری کے لیے۔ صبر کا صلہ۔ دعا مانگ کر پریشان مت ہوا کرو، دعا کے بعد اگلا مقام صبر کا ہوتا ہے، اور صبر کا صلہ اللہ تمہیں اپنے گن کی صورت میں ضرور دے گا، بس یقین رکھو۔ تمہارے حق میں کچھ چیزوں کا اس وقت ملنا بہتر نہیں ہوتا جس وقت تم ان کی خواہش کر رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے، جس کو ہم نے بہت دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے بہت خوش ہیں، اور جس کو نہیں دیا ہے وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے ناراض ہیں۔ دراصل دونوں کی آزمائش چل رہی ہے۔ اصل امتحان۔ دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اصل امتحان تو یقین کا ہوتا ہے جو صرف صبر سے جیتا جاتا ہے، اور صبر والوں کے لیے معجزے ہمیشہ منتظر رہتے ہیں۔ پریشانی آنا۔ اگر تمہیں کم عمر میں بہت بڑی پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لینا کہ تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ ہمت ہار گئے ہو؟ ابھی سے ہمت ہار گئے ہو؟ ابھی زندگی میں وہ مقام آنا ہے جب اللہ تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز تمہیں
ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ اداس مت ہو، اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہی ہے، تو پھر اداس مت ہو۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ دل میں تڑپ، اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی کے لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس سے چیز حاصل کر لو۔ مانگنا نہ چھوڑو، دل نہ راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امید سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ قبولیت کی گھڑی، ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اسی سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ فجر کی نماز کو معمولی نہ سمجھو، یہ وہ وقت ہے جب رب اپنے بندوں کو نیند کی راحت سے جگا کر اس پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ میں وہ تھا جو سب کو اپنا سمجھتا تھا، پھر وقت نے سبق سکھایا اور مجھ سے پوچھا، بتا کہاں ہیں سب تیرے اپنے۔ جینا اسی کا نام ہے، شریر کو چنگا رکھو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو، جیب کو گرم رکھو، آنکھوں میں شرم رکھو، زبان کو نرم رکھو، دل میں رحم رکھو، غصے پر لگام رکھو، ویوہار کو صاف رکھو، ہونٹوں پر مسکراہٹ رکھو۔ ذمہ داری دنیا کی سب سے بہترین دواؤں میں سے ایک ہے ذمہ داری۔ جو بھی اس دوا کو ایک بار لے لیتا ہے پھر وہ اسے کبھی تھکان نہیں ہوتی۔ اے بندے صبر کر، یہ مصیبتوں کے دن بھی گزر جائیں گے، ہنسی اڑانے والوں کے چہرے بھی اتر جائیں گے۔ اے میرے رب، میں ٹوٹ چکا تھا، بکھر چکا تھا، لیکن پھر یاد آیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والے کی اوقات 2 ٹکے کی رہ جاتی ہے۔ آنکھوں میں پڑا تنکا، پیروں میں دھنسا کانٹا اور روئی میں دبی آگ سے بھی زیادہ بھیانک ہے دل میں چھپا کپٹ اور پاپ۔ جو تکلیف میں ہوتے ہیں ان کے تو نمبر تک کھو جاتے ہیں۔ گھر کے باہر دماغ لے کر جاؤ کیونکہ دنیا ایک ایسا بازار ہے، اور گھر کے اندر صرف دل لے کر آؤ کیونکہ یہاں ایک پریوار ہے۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو یہ وقت کے ساتھ سکون مل جاتا ہے لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ کڑوا سچ، مر جانے والے شخص کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے کسی کو دے دیے جاتے ہیں، جبکہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی اور زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے، توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا میں 1000 رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب 1000 رشتے آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ قدر ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم اس کے لیے کتنے آنسو بہائے ہیں، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے ہیں۔ جو بھی رشتے پاس ہیں خدا را ان کی قدر کیجیے۔ وہ بھی کیا دن تھے جب کسی کو گھر کے دروازے سے باہر تک
چھوڑ کر آتے تھے تو آنکھیں نم ہو جاتی تھیں، اب تو قبرستان چھوڑ کر آنے پر بھی ٹھہاکے لگائے جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ نصیب کا بدلنا، اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ جتنے کیڑے دوسروں میں نکالتے ہیں، اگر وہ صرف ایک کیڑا اپنے آپ میں نکال لیں تو ان کی اور دوسروں کی زندگی بڑے آرام سے گزر سکتی ہے۔ اہمیت، اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل کو مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے تو دل سے لائک کر دینا، شیئر کر دینا، اور جو بھائی ہمارے چینل پر نئے ہوں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے دن اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔